اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 102 سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق ہے تقاتہ، اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن، اور نہ تم مرنا یا تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر یہ کہ وانتم مسلمون، تم اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اچھا، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین کو کہہ رہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ اس سے پچھلی آیات میں ذکر ہو رہا تھا ان کا، اوس و خزرج کے لوگ جو ایمان لائے تھے، ان کو یہود اور باقی لوگ آ کر ان کے درمیان دوبارہ سے پھوٹ ڈلوائی اور وہ آپس میں لڑنے لگے، جس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور وہ لڑائی سے رک گئے۔ تو انہی کو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرما رہے کہ اب تم لوگ جو ایمان لا چکے ہو وہ اللہ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو، لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ، اللہ سے ڈرو، اور جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس تم صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے اب اسلام قبول کر لیا ہے تو بس اب تم مسلمان ہوگے، اب اس کو اسلام کو قائم رکھنا ہے کب تک؟ مرتے دم تک۔ مرنا بھی تم نے اس حالت میں ہے کہ تم مسلمان ہو، یہ نہ ہو کہ تم نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور اب تم باقی جو ہیں وہ جیسے مرضی زندگی گزارو اور مر تم جیسے بھی جاؤ تو تم سمجھو کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ تم اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور پھر تم مرنا بھی اسی حالت میں کہ تم مسلمان ہی ہو۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈرنے کا کیا مطلب ہے۔ ڈرنے مطلب تقوی کا لفظ استعمال ہوا، تقوی۔ تقوی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تقوی کی مختلف مفسرین نے مختلف ڈیفینیشن کی ہے، مطلب ہر کسی نے اپنے اپنے حساب سے کیے۔ کسی نے کہا کہ تقوی اللہ سے محبت اور گناہوں سے ڈرنے کا نام ہے، کسی نے کہا کہ اللہ سے محبت کا دوسرا نام ہے، کسی نے کہا کہ تقوی نام ہی محبت کا ہے، کسی نے کہا کہ تقوی گناہوں سے بچنا ہے، مطلب ہر کسی نے ڈیفرنٹ اس کا دیا۔ اور کچھ مفسرین نے جو ہیں وہ تقوی کے مختلف لیول بتائے ہیں۔ اس میں علماء کرام نے جو لیول بتائے ہیں وہ 7 درجے ہیں۔ ان میں ٹوٹل 7 درجے بتائے ہیں، لیکن ان میں 3 جو ہیں وہ بڑے درجات ہیں جو زیادہ مطلب مشہور ہیں۔ اس میں سب سے ادنا درجہ، سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچائے، یعنی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور کفر نہ کرے۔ یہ سب سے ادنا درجہ ہے تقوی کا۔ تقوی مطلب کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا، اس کا ذکر کرنا، اسے بھول نہ جانا، اس کو یعنی اس کو ہر وقت یاد رکھنا، اپنی زبانوں کو ذکر سے تر رکھنا، اس کا شکر ادا کرنا تقوی ہے۔ ٹھیک ہے، جو ڈیفینیشن ویسے عام طور پر کی جاتی ہے۔ اس میں پہلا درجہ ہم نے پڑھا کہ انسان اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچائے۔ درمیانی درجہ اس کا یہ ہے کہ کفر اور شرک سے بچنے کے ساتھ ساتھ فرائض، واجبات ادا کرے اور حرام کاموں اور کبیرہ گناہوں سے بچے۔ ٹھیک ہے، یہ درمیانی درجہ ہو گیا۔ اب اس سے اوپر کا درجہ ہے، اعلیٰ ترین درجہ جو علماء کرام کے مطابق ہے، وہ کفر اور شرک سے بچنا بھی ہو گیا، وہ بھی بچے، پھر فرائض واجبات ادا کرنے، حرام کاموں اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ نوافل بکثرت ادا کرے، مستحبات پر بھی عمل کرے، حرام کے ساتھ ساتھ مکروہات اور مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرے، اور صغیرہ گناہوں سے بھی بچے، اور خود کو اللہ کے سپرد کر دے۔ یہ درجات ہیں علماء کرام کے نزدیک۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام کے نزدیک تقوی کا کیا معنی ہے۔ جو درجہ علماء کرام کے نزدیک اعلیٰ ترین درجہ ہے تقوی کا، وہ درجہ صوفیاء کرام کے نزدیک پہلا درجہ ہے، ادنا درجہ، سب سے چھوٹا درجہ، یعنی مستحبات پر عمل کرنا، صغیرہ گناہوں سے بچنا اور متشابہات سے بچنا، یہ سب سے ادنا درجہ ہے صوفیاء کرام کے نزدیک۔ پھر اس سے اوپر کا درجہ ہے کہ ہر وہ کام کرنا جس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکے۔ پھر اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو فنا کر دے
اور اس کا ہر عمل اپنے رب کی رضا کے لیے ہو، اس میں اس کی اپنی چاہت نہ رہے، یعنی اس کی اپنی کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی مطلب اس کی نفس اس کا جس کو بولیں کہ مر جائے، نفس اس کی اپنی کوئی خواہش ہی نہ ہو۔ یہ اعلیٰ ترین درجہ صوفیاء کرام کے نزدیک۔ غوث پاک کا قول ہے کہ اس کی میں ٹرانسلیشن بتا دیتی ہوں کہ اپنے رب کے ہاں اس طرح ہو جاؤ جیسے میت غسال کے سامنے ہوتی ہے، یعنی فوت ہوا بندہ ظاہر ہے وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کو جس طرف وہ مولڈ کرتے ہیں وہ اسی طرف پھر جاتا ہے، تو ایسے ہی اللہ کے سامنے انسان کو بھی ہو جانا چاہیے کہ اللہ جس چیز کا حکم دے رہا ہے بس اس طرح کرتا جائے۔ اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی نعمت ملتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، وہ ہر حال میں بس اسی طرح جیسے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ویسے ویسے کرتا جائے۔ اب صحابہ کرام جو تھے ان کا کیا رویہ ہوتا تھا تقوی کے بارے میں، مطلب وہ کیا کہا کرتے تھے؟ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھا کہ کبھی تم کانٹے دار راستے سے چلے ہو، جیسے وہاں کپڑوں کو اور جسم کو بچاتے ہو ویسے ہی گناہوں سے بال بال بچنا تقوی ہے۔ اسی طرح اب حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ انسان شرک، کبیرہ گناہ اور بے حیائی کے تمام کاموں سے بچے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ امید اور خوف، اس کی درمیانی کیفیت جو ہے یہ تقوی ہے، یعنی انسان کو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور گناہوں پر عذاب کا خوف بھی ہو، تو یہ تقوی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک تقوی کا حق ادا نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ یہ جان لے کہ اسے جو مصیبت پہنچی ہے وہ اس سے ٹل ہی نہیں سکتی تھی، اور جو مصیبت اسے نہیں پہنچی وہ اسے پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، یعنی تقوی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اگر تم ایسا نہ کرو اور نہ ہی تم اس میں طاقت ہو تو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اور اسلام کی حرمت پر مرو، یعنی تم مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنے کی کوشش کرو۔ اور تقوی یہ بھی ہے حضرت ابن عباس کے مطابق کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے انہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی، مطلب لوگوں کو جب کوئی فیصلہ کرنے کا ٹائم آئے تو وہ اس طرح سے فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدل و انصاف کے مطابق جیسا حکم دیا جا رہا ہے ایسے انصاف کے مطابق فیصلہ کریں، چاہے وہ ان کے اپنے یا اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ آ رہا ہو، پھر بھی وہ حق کا فیصلہ کریں۔ اور جو بندہ حق پر، مطلب اسلام پر نہیں مرے گا، پھر اس کا کھانا ہم آگے پڑھیں گے سورہ دخان میں، بلکہ آپ ٹرانسلیشن ہو سکتا ہے پڑھتے ہی ہوں کہ اس کا کھانا زقوم ہے۔ اور زقوم کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت ساری بکس میں حدیث آئی ہے کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ گرے تو تمام اہل زمین کی زندگی کو کڑوا کر دے، تو پھر اس آدمی کا کیا حال ہوگا کہ جس کا کھانا صرف زقوم ہی ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ خاتمہ تو ایمان پر اسی کا ہوگا جو ایمان پر رہنے، جو اللہ سے محبت کرے گا، جو ایمان پر رہنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ شیطان اللہ نے ہمارے ساتھ لگا دیا، نفس بھی لگا دیا۔ شیطان اس وقت تک بہکاتا رہے گا جب تک ہم اس دنیا سے چلے نہیں جاتے، جب تک ہماری سانس اکھڑ نہیں جاتی، جب تک فرشتہ روح نکالنے کے لیے آ نہیں جاتا، اس وقت تک شیطان ہمیں بہکائے گا۔ بلکہ اس ٹائم بھی وہ کہہ رہا ہوگا جب روح نکلنے والی ہوگی، جب اس کو فیل ہوگا کہ اب بس فرشتہ آنے والا ہے، تو وہ اس ٹائم بھی کہہ رہا ہوگا کہ تم کفر کر لو، تم کفر کر لو۔ تو جس نے دنیا میں نافرمانیاں کی ہوں گی وہ کیسے اس ٹائم کلمہ پڑھ سکے گا؟ بس اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کرے، اور اللہ ہمیں دنیا میں زندہ بھی اسلام پر قائم دائم رکھے، اور ہمیں آخرت مارے بھی ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں۔ آمین۔ وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّہِ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب مل کر،
वला तफर्रकू, और ना तुम फूट डालो या तफरके में पड़ो। वज़कुरू निअमतल्लाहि, और याद करो अल्लाह की नेमत को, अलैकुम, अपने ऊपर, या तुम अपने ऊपर, इज़ कुंतुम, जब तुम थे, आदाअन, दुश्मन, फ़अल्लफ़ा, तो बस उल्फत डाल दी, बैन क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में, फ़अस्बहतुम, तो तुम हो गए, बिनिअमतिही, उसके फजल से या उसकी नेमत से, इख्वाना, भाई भाई। वकुंतुम, और तुम थे, अला, पर, शफा, किनारा, हुफ्रतिन, गढ़े, गढ़े के किनारे पर थे, मिनन नारी, आग के गढ़े के किनारे पर थे। फ़अन्क़ज़कुम, तो तुम्हें बचा लिया, मिनहा, उससे। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, अल्लाह बयान करता है, लकुम, तुम्हारे लिए, आयात ही, अपनी आयात या अपने अहकाम वाज़ह करता है, दूसरी तरह अगर आप लें तो, लअल्लकुम, ताकि तुम तहतदून, हिदायत पा जाओ। जब पीछे जिक्र हुआ कि अल्लाह से डरो, फिर आगे जिक्र हो रहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो सब मिलकर। अल्लाह की रस्सी क्या चीज़ है? अल्लाह की रस्सी से मुराद, पहली बात तो यह है कि अल्लाह की रस्सी, पहली चीज़ जो है वो कुरान पाक है। ठीक है, अल्लाह की रस्सी कुरान पाक है, अल्लाह की किताब है, जो आसमान से ज़मीन तक फैली हुई है। अब कुरान पाक, और दूसरी बात आ जाती है सुन्नत, क्योंकि जैसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का रदी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि मफ़हूमन बता रही हूँ कि उनसे किसी, वो बताती हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो चलता फिरता कुरान है। अगर किसी ने किताबी शक्ल में कुरान देखना है तो वो ये कुरान है जो हमारे पास किताब है, और अगर किसी ने अमली शक्ल में देखना है, उस पर अमल मतलब करते हुए देखना है किसी ने कुरान को, तो वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। जैसे हमें पता चल गया कि उसवतुन हसनतुन वाली हमने आयत पढ़ी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो ये है अल्लाह की रस्सी। इससे आगे अल्लाह, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं तुम्हारे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुतबा इरशाद फरमाया कि मैं तुम में कुरान छोड़े जा रहा हूँ, यही अल्लाह की रस्सी है, जिसने इसकी पैरवी की वो हिदायत पर होगा, जिसने इसे छोड़ दिया वो गुमराह होगा। तो हम पैरवी कुरान की कैसे कर सकते हैं? जब तक हम इसका मतलब नहीं समझेंगे हम कुरान की पैरवी नहीं कर सकते। हम कुरान को अरबी में सारी जिंदगी पढ़ते रहे, हमें नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें हुक्म क्या दिया जा रहा है। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, उनको मजबूती से थाम लेना। अगर उनको मजबूती से थाम लिया तो तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे। एक कुरान, और दूसरा मेरी अहले बैत। ठीक है, मैं एक और जगह पर है कि मैं तुम में अपने दो नाइब छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह ताला की किताब जो ज़मीन और आसमान के दरमियान फैली हुई है, और दूसरा मेरी औलाद, इनमें तफरीक ना होगी जहाँ तक कि ये दोनों मेरे पास हौज पर वारिद होंगे। अच्छा, ये रास्ता जो है ये भीड़ वाला रास्ता है। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि ये रास्ता, यानी अल्लाह के जो रास्ते, जो अल्लाह कह रहा है कि रस्सी रस्सी को पकड़ लेंगे वाला रास्ता जो है भीड़ वाला है। शैतान इस पर हाजिर होते हैं, वो बुलाते हैं अल्लाह के बंदे इधर आओ, ये वो रास्ता है। इनका मकसूद अल्लाह के रास्ते से रोकना है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि अल्लाह की रस्सी कुरान है। इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आगे जाने वाला हूँ, तुम मेरे हौज पर तुम हौज पर मेरे पास आओगे। देखो तुम मेरे बाद सकलैन में मेरे नाइब हो। अर्ज की गई सकलैन क्या है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ी तो किताब अल्लाह है, ये एक रस्सी है जिसकी एक तरफ अल्लाह ताला के हाथ में है और दूसरी तरफ तुम्हारे हाथ में है। इसको मजबूती से पकड़ लो, ना फिसलोगे ना गुमराह होगे। छोटी मेरी औलाद है, इनमें तफरीक ना होगी यहाँ तक कि दोनों चीज़ें मेरे पास होश पर आएंगी। मैंने अपने रब से इनके बारे में सवाल किया है, इनसे आगे ना बढ़ना कि तुम कहीं हलाक ना हो जाओ। इन्हें ना सिखाते रहना, ये तुमसे ज्यादा इल्म रखने वाली हैं। इससे हमें पता चला कि हब्लिल्लाह से मुराद कुरान पाक, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक और अहले बैत है। ठीक है, एक और जगह पर मैं मफहूमन बता देती हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
क़यामत के नज़दीक जो हैं वो अ, मेरी उम्मत में 73, मैं मफ़हूमन बता रही हूँ, 73, मेरी उम्मत में 73 फ़िरके बन जाएंगे और सिर्फ एक फ़िरका जन्नत में जाएगा, बाकी सारे जहन्नम में जाएंगे। तो पूछा गया कि कौन सा फ़िरका, तो बताया गया कि वो जो मेरी और मेरे सहाबा की सुन्नत पर होंगी। तो इसमें चौथी चीज़ हमें पता चली सहाबा कराम भी, यानी कुरान पाक, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, अ, अहले बैत की सुन्नत, अहले बैत यानी उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका, फिर सहाबा कराम। ये चार चीज़ें अल्लाह की रस्सी हैं। इनको हम मजबूती से पकड़ने का मतलब ये है कि उनकी ज़िंदगी को देखें कि वो कैसे उन्होंने ज़िंदगियां गुजारी, उनकी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारें। आगे बात हो रही कि ना आपस में फूट डालो। अब फूट डालने से मुराद तफरका में ना पड़ो। तफरका में आपस में मतलब लड़ाई झगड़ा ना करो। और जैसे पीछे ओस और खजरज का जिक्र हो रहा था कि ओस और खजरज जो थे वो तकरीबन 120 साल तक, जो इस्लाम आने से पहले 120 साल तक वो आपस में जंगें करते रहते थे, उनके दरमियान बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़े ये सब रहता था। ठीक है, तो जब तक इस्लाम नहीं आया वो हर वक्त लड़ने मरने पे तैयार रहते थे। तो जैसे ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद मतलब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम आया उनके दरमियान, तो अल्लाह ताला ने उनके दरमियान ये जंग व जदल और नफरत वाली आग को बुझा दिया और उनके दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी। जैसे इस आयत में आगे जिक्र हो रहा है कि उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और तुम सब उसके फजल से भाई भाई हो गए, और तुम आग के गड़े के किनारे पर थे, यानी लड़ाई झगड़े और ये फसाद वगैरह की वजह से तुम किनारे पर थे, जहन्नम के किनारे पर थे। लेकिन फिर इस्लाम कबूल किया तुमने, तो तुम्हारे दरमियान अल्लाह ने इस्लाम कबूल करने की वजह से मोहब्बत डाल दी। और अब उस किनारे से तुम्हें अल्लाह ने जहन्नम के किनारे, गड़े के किनारे से बचा लिया। कैसे मोहब्बत डाल दी कि जब वो इस्लाम नहीं लाए हुए थे तो वो आपस में हर वक्त लड़ाई झगड़े करते थे, और जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो महाजरीन और अंसार को जब भाई भाई बनाया गया, तो इस हद तक आपस में मोहब्बत उनके दरमियान होगी कि उन्होंने हर चीज़ अपनी शेयर की, अपने घर भी शेयर किए, अपने माल शेयर किए, अपने कारोबार शेयर किए, अपने बागात शेयर किए, मतलब आधे आधे हर बंदे ने अपना आधी चीज जो है वो दूसरे को दे दी। अगर किसी के पास इतना बड़ा घर नहीं था कि वो घर शेयर कर सकता, मतलब उसको आधा उसको दे सकता, तो उसको अपने घर में रख लिया। और यहाँ तक कि उन्होंने बीवियां भी शेयर की, कि अगर किसी के पास बीवियां थी तो उन्होंने अपनी बीवी को डिवोर्स देकर तो दूसरे को दे दी, मतलब इतनी मोहब्बत उनके दरमियान हो गई। ये सब इस्लाम की वजह से हुआ। अच्छा, इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो तुम्हारे लिए अपनी आयत को वाज़ेह करता है ताकि तुम हिदायत पा जाओ, यानी ये बिल्कुल क्लियर बात होगी कि तुमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है और आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और उस नेमत को याद करो जो तुम में अल्लाह ने दी हुई है, यानी इस्लाम। इस्लाम की वजह से सारे सब मुसलमान जो हैं वो भाई भाई हैं। इसके बारे में काफ़ी सारी अहादीस भी हैं कि हर में मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मतलब वो एक एक जिस्म की मानद है, अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचे तो दूसरे को भी तकलीफ पहुंचती है। इस तरह की काफ़ी सारी अहादीस हैं। वलतकुम मिनकुम उम्मतन, और चाहिए कि तुम्हारे दरमियान एक जमात हो, यदऊना जो बुलाए, इलल खैरी भलाई की तरफ, व यअमुरूना और वो हुक्म दे, बिल मारूफी अच्छे कामों का, व यनहाउना और वो रोके, अनिल मुनकर बुराई से। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। अच्छा, ये आयत जरा गौर से सुनने वाली है कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि तुम्हारे दरमियान एक जमात होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए, अच्छे कामों का हुक्म दे और बुराई से रोके। सुनाती हूँ आपको एक हदीस के, अगर तुम बुराई देखो तो उसे हाथ से रोको, और अगर उसको हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते तो उसको जबान से रोको, अगर जबान से भी रोकने की ताकत नहीं रखते तो फिर दिल में बुरा जानो, और ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। अल्लाह अकबर। अच्छा, जो हमारे सामने अगर कोई बंदा कोई गलत काम कर रहा है, दीन इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है, तो हमें हुक्म है कि हम उससे रोकें, लेकिन उसके लिए हमें लहजा जो है वो नरम रखने का हुक्म है। ठीक है, हमने अपना लहजा नरम रखना है, नरमी से, मोहब्बत से, प्यार से उनको नेकी की तरफ बुलाना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म उन तक पहुंचाना है।
جیسے سورہ النحل کی آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو۔ جو اس راستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو راستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے۔ یعنی ہمیں اس سے پتہ چلا کہ نیکی کی طرف بلانے کا طریقہ جو ہے وہ لہجہ اس میں نرم ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک واقعہ ہے کہ حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی قوم پر عذاب نازل فرمایا، ٹھیک ہے، تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جا کر عرض کی کہ یا اللہ، اس میں تو تیرا ایک وہ بندہ بھی ہے، تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شہر کو الٹ دو، وہ بندہ میری وجہ سے ایک ساتھ کے لیے بھی ناراض نہیں ہوا، یعنی اس نے میری وجہ سے، لوگ میری نافرمانی کرتے رہے اور اس نے جو ہے وہ لوگوں کو روکنے کی کوشش ہی نہیں کی، وہ صرف خود ہی عبادت میں لگا رہا، باقی لوگ جو ہیں وہ گناہ کرتے رہے۔ جی، ایک اور جگہ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا، تم اس سے دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور جگہ پر ہے، اس کے مطلب پیچھے سے سیم ہی ہے اور اینڈ میں یہ اضافہ ہے کہ وہاں نیک لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ جو شخص کسی قوم میں رہ کر گناہ کر رہا ہو اور وہ لوگ اس کو گناہ سے روکنے پر قادر ہوں، یعنی روک سکتے ہوں اور نہ روکیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ استغفر اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا، ورنہ تم ہی میں سے برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوگی، یعنی پھر تم جو مرضی دعائیں مانگتے رہو گے تمہاری وہ دعائیں بھی قبول اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ نہیں، ابھی جو یہ بتایا ہے کہ وہ نیک لوگوں کے بھی، نیک لوگ بھی اس سے نہیں بخشے جائیں گے، صرف اس وجہ سے کہ مطلب وہ دین سے، وہ ان کو غلط کام سے روکیں گے نہیں، روکیں گے نہیں، بالکل۔ چاہے اس جتنے ہی نیک اعمال ہوں گے۔ وہ ظاہر ہے پھر باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کس کو بخشے کس کو نہ بخشے، لیکن اس حدیث کے مطابق تو بالکل یہی صاف نظر آ رہا کہ اگر وہ خود نیک کام عمل کرتے رہیں اور لوگوں کو وہ نیکی سے نہیں روک رہے، خود نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ان کو احکامات بھی پتہ ہیں، احکامات بھی پورے کر رہے ہیں، لیکن ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ برائی میں مبتلا ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے اور ان کو نہیں روک رہے، پیار سے سمجھائیں، پیار سے نہیں سمجھ رہے تو مطلب ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کریں، جب نہیں سمجھ رہے تو پھر سختی کریں۔ میں یہ ایک اور حدیث سناتی ہوں تو پھر آپ کو وہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ آتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو شخص برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے مٹائے، اور جو شخص برائی کر رہا ہے اگر اس کو قتل کیے بغیر اس برائی کو مٹانا ممکن نہ ہو تو اس کو قتل کرنا اس پر فرض ہے، اور اگر اس کو ظن غالب ہو کہ بغیر ہتھیار کے بھی اس برائی کو مٹانا ممکن ہے، مثلا تھپڑ مار کر یا مکہ وغیرہ مار کر یا اس طرح لگا کچھ تھوڑا بہت کر سختی کر کے، تو پھر اس کو قتل کرنا جائز نہیں، اور اگر اس کو یہ گمان ہو کہ اب اگر اس کو بغیر ہتھیار کے مارا یا زبان سے منع کیا تو یہ باز آ جائے گا، لیکن بعد میں اتنی سزا سے باز نہیں آئے گا اور اس کو قتل کیے بغیر برائی نہیں مٹ سکے گی، تو پھر اس کو قتل کرنا لازم ہے۔ ایک آدمی کے لیے ملکی قانون کو ہاتھ میں لینا جائز نہیں، البتہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی جان، مال یا عزت پر حملہ آور ہو تو وہ اپنی یا دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت بچانے کے لیے مزاحمت کرے، اور اگر اس مزاحمت کے دوران وہ حملہ آور اس کے ہاتھوں مارا جائے تو اس سے شرعاً کوئی مواخذہ نہیں۔ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، حتیٰ کہ جب تم یہ دیکھو کہ بخل کی اطاعت جا رہی ہے، مطلب بخل کی اطاعت کی جا رہی ہے اور خواہش کی پیروی کی جا رہی ہے اور دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے اور ہر شخص اپنی رائے پر اترا
ہوا ہے تو پھر تم اپنی جان کی فکر کرو اور لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دو. یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، لیکن اس کے باوجود لوگ قبول نہ کریں، تمہاری بہت کوشش لوگ اپنی مطلب اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تمہاری بات نہیں مان رہے، تو پھر تم پر کوئی مواخذہ نہیں، تم ان کو کہنا چھوڑ سکتے ہو. لیکن ہم تو کہتے ہی نہیں نا، ہم تو بس چپ کر کے تو ہم کہتے بس ٹھیک ہے. اور کسی کو کہو اگر آگے سے یہ جواب ملتا کہ میں نے اپنی قبر میں جانا، تم نے اپنی قبر میں جانا، تو ہم چپ کر جاتے کہ چلو ٹھیک ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہہ رہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور یہ برائی سے پھر روکتے رہو. جو ہے نہیں ہے، اس کو مطلب فرض عین کہیں گے پھر نہیں نہیں، یہ فرض کفایہ ہے. میں نے کفایہ بتایا ہے. نا، فرض کفایہ کا مطلب کہ ہر انسان اگر نہیں کر رہا تو اس میں سے ایک جماعت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی آیت میں بتا دیا نا کہ اس آیت میں کہ تم میں سے ایک جماعت جو ہے وہ ہمیشہ اس بات پر رہے کہ وہ نیکی کی طرف دعوت دیتی رہے. اگر کوئی ایک جماعت بھی پوری امت میں سے نہیں ہے تو پھر پوری امت پر ہی عذاب آئے. لیکن اگر اگر سارے بندے نہیں بھی یہ کام کر رہے اور ایک جماعت جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے، لوگوں کو دعوت دے رہی ہے دین کی، تو پھر سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا. لیکن یہ ہر بندے پر حدیث کے مطابق یہ لازم ہے کہ اگر وہ اپنے سامنے اللہ کے حکام کی خلاف ورزی دیکھ رہا ہے تو اس کو اپنی زبان سے، ہاتھ سے روکے، پھر زبان سے روکے، پھر دل میں برا جانے. مطلب جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے سامنے اگر کوئی ہاں جی، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے سامنے ہمارے گھروں میں ہو رہی ہوتی ہیں. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ اس کو نماز کا کہہ دیں، کوئی سر نہیں ڈھانپ رہا تو اس کو سر ڈھانپنے کا کہہ دیں، کوئی مطلب غیبت کر رہا ہے تو اس کو اسی ٹائم روک دے کہ نہیں مت کرو غیبت، کوئی جھوٹ بولنے لگا ہے، یا چھوٹی چھوٹی باتیں دن میں گھر میں ہماری ڈیلی روٹین میں کافی ساری ہوتی ہیں. ہم انہیں پہ اگر دعوت دیتے رہیں اور دل میں یہ نیت رکھیں گے یا اللہ تیری خاطر، تیرے دین کی خاطر، مطلب کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے کو اسی وجہ سے سزا دی نا کہ وہ لوگوں کو گناہ کرتے دیکھتا رہا اور خود عبادت میں لگا رہا. تو اللہ نے کہا اس کو بھی اندر ہی عذاب، اس پہ بھی عذاب بھیج دو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس ایک بندے کو جو بڑا نیک تھا اس کو نکالو اور باقی بستی کو عذاب. اللہ نے کہا میں سب نے کو. سوری وہ پہلے نہیں، میں نے ابھی پھر جوائن کیا تھا، میں تھوڑی بزی تھی. چلو میں سن لوں گی بعد میں. اچھا، تو جو ظاہر نیکی کا حکم دیتے رہیں گے اور برے کاموں سے روکتے رہیں گے، یہی لوگ اصل میں کامیاب لوگ ہیں. ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ کیا، واختلفوا، اور باہم اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں، واولئک، اور یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب عظیم، دردناک، بڑا عذاب ہے. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو متفرق ہو گئے اور باہم اختلاف کرنے لگ گئے. اس میں اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اختلاف کرنے لگے. ہم پیچھے پڑھ چکے کہ کون لوگ اختلاف کرتے تھے کتاب میں، یہود و نصارہ. ان کا یہ عمل تھا کہ وہ کتاب میں اختلاف کرتے تھے اور انبیاء سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے، مطلب بحث کرتے تھے خواہ مخواہ کی، ان کو ان کے الٹے الٹے سوال کرنے. اور تو ان لوگوں کی طرح تم مت تفرقے میں پڑ جانا جن کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں. تمہارے پاس بھی واضح نشانیاں آ گئی ہے، قرآن پاک آ گیا، تو اب تم بھی اس میں تفرقے میں مت پڑ جانا، فرقوں میں مت بٹ جانا. اچھا، اس میں تفرقے میں پڑھنے سے مراد کچھ لوگ اس سے یہ بھی لیتے ہیں جو آج کل ہیں کہ بریلوی ہو گئے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبند ہے، کوئی مطلب کافی سارے مجھے ساروں کے نام بھی نہیں آتے، مطلب اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو سمجھتے کہ شاید یہ پھر اس سے مراد فرقے ہے. اس سے مراد فرقے نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو مطلب پرانی جو تفاسیر ہے نا، تھوڑے مطلب جو شروع والی تفاسیر ہیں، ان میں ان سے مراد فرقے نہیں ہیں. ان میں ان سے مراد یہ ہے کہ یہ سارے، کیونکہ تفرقہ، اصل میں تفرقہ کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ ہے کیا چیز. تفرقہ سے مراد جو ہے، جو پرانی تفاسیر میں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ عقائد کے لحاظ سے، مطلب ہمارے جو عقائد ہیں اس میں اختلاف کرنا، یا عقائد میں سے کسی عقیدے کو نہ ماننا. جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، ہمارے بنیادی عقائد 7 ہیں کہ توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. اگر ان ساری چیزوں میں کوئی
جماعت جو ہے وہ ان ساری چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیتی ہے یا اس کو نہیں مانتی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ جب دائرہ اسلام سے خارج ہے تو اس کا پھر آگے اللہ ہی حافظ ہے. تو اسی طرح عبادات ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اگر ان میں سے کسی ایک عبادت کو وہ کا انکار کرتے ہیں، جیسے کوئی نماز کا انکار کر دے کہ نماز تو اللہ نے حکم ہی نہیں دیا، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو پرانی تفاسیر میں ملتا ہے. تو اس سے جو پرانی تفاسیر میں فرقے تھے وہ تھوڑے اور تھے، مطلب وہ ان عقائد کی بنیاد پر فرقے بنے تھے. جیسے معتزلہ تھے، میں کچھ کے نام گنوا دیتی ہوں. معتزلہ، جبریہ، روافض، خوارج، مرجیہ اور مشبہ، ملحدین، اس طرح کے کافی سارے لوگ تھے جو مطلب عقائد میں جن کا اختلاف تھا. جیسے معتزلہ تھے، وہ کہتے تھے کہ انسان جو ہے وہ مختار کل ہے. مختار کل کا مطلب کہ وہ ہر چیز کا پر قادر ہے، وہ سب کچھ خود ہی کر سکتا ہے، اور وہ قرآن پاک کو اللہ کی مخلوق کہتے تھے. یا کوئی ان میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ اس طرح کہتا تھا کہ اگر ہم انسان نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد جتنے مرضی گناہ کرتا رہے اس سے کوئی حرج نہیں. اور ان میں سے ایک فرقہ کہتا تھا کہ قرآن مطلب ان کے کوئی اللہ کا انکار کر رہا تھا، کوئی مطلب ان عقائد میں ان کا ان عقائد میں ان کا اختلاف تھا. تو ان سے مراد وہ ہے، وہ فرقے ہیں. وہ کافی سارے فرقے پیچھے گزر چکے ہیں، ہو سکتا ہے آگے بھی آئیں. جیسے میں نے جن کے تفاسیر میں نام ملتے ہیں میں نے ان کے نام گنوا دیا آپ کو. لیکن جو آج کل یہ ہے، یہ سب اختلاف ہے. یعنی یہ سارے لوگ، سارے جتنی بھی جماعتیں ہیں، یہ سب اللہ کو بھی مانتی ہیں، یہ سب فرشتوں پر بھی ایمان لاتے، کتابوں پر بھی ایمان لاتے، عبادات بھی یہ ساری کہتے کہ عبادات کریں. صرف ان میں اختلاف ہے کہ کوئی کہے گا کہ نماز ایسے پڑھ لیں، دوسرا کہے گا نہیں ایسے پڑھ لیں، کوئی کہے گا کہ نہیں نہیں فلانا کام روزے میں مطلب مسائل میں اختلاف ہو گیا، یا چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف ہے. تو اس اختلاف کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے. یعنی ان میں یہ امت کی آسانی کے لیے کہ اگر کوئی ایک جماعت جو ہے اس کا حکم کوئی سخت دے رہی ہے تو دوسری ہو سکتا ہے اس کا نرم حکم دے، تو وہ امت کی آسانی کے لیے چھوٹے چھوٹے اختلافات ٹھیک ہیں. نہیں تو وہ پھر فرقے وہی ہوں گے، مطلب قیامت کے نزدیک جو 73 فرقوں کا کہا گیا. ہاں جی، وہ اس طرح کے فرقے ہیں جو عقائد جو جیسے میں نے گنوائے کہ جو اللہ کو نہیں مانیں گے، یا وہ کہیں گے کہ قرآن پاک جو ہے وہ تبدیل ہو جانے والا ہے. اگر کوئی فرقہ اگر آج کل بھی کوئی فرقہ یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن پاک تبدیل ہو جانے والا ہے، یا آخرت کی مطلب آخرت کا انکار کر دے کہ آخرت میں عذاب اور وہ حساب کتاب ہے ہی کوئی نہیں، جیسے یہ پیچھے گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح کے فرقے اگر آگے بھی بنے تو یہ فرقے پھر ظاہر ہے ان کو فرقہ کہا گیا جو پرانی تفاسیر ہیں. لیکن جو آج کل کی تفاسیر ہیں ان میں اگر آپ پڑھیں گی تو ان میں یہ ان کو بھی وہ فرقہ ہی میں کاؤنٹ کرتے ہیں. لیکن اگر پرانے مفسرین کو، جو اتھینٹک بڑے مفسرین ہیں، ان کو دیکھیں تو ان میں ان کو نہیں کاؤنٹ کیا گیا کہ یہ اختلاف ہے، کیونکہ یہ آپ کو کوئی بھی گروہ جو ہے، کوئی بھی جماعت آپ کو کسی غلط بات کی طرف نہیں بلائے گی. چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، لیکن آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ان میں سے کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں، یا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ قرآن تو مخلوق ہے اللہ کی، یا کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ ہم آخرت کا انکار بھی نہیں کوئی جماعت کرے گی. مطلب اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان کے خلاف کوئی بھی جماعت جو ہے وہ بات نہیں کرے گی. باقی اگر کوئی اگر ہم کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تو وہ پھر ان کا فرقہ کس میں آتا ہے؟ دیکھیں اگر ان کو کوئی ان کی شان میں کمی کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کو خود سوچ لینا چاہیے کہ وہ کیا ہیں. اب میں ان کے بارے میں کیا کہوں. نہ ماننے والا تو ظاہر پھر ہے بالکل ہی الگ ہو گیا ہاں، نا، وہ تو پھر وہ دین تو تو ظاہر ہے کہ مسلمان تو نہیں ہے. ہاں، تو دین تو جب مطلب ہمیں دیکھیں، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو قرآن پاک کیا ہے؟ نہ تو قرآن پاک ہم پہ نازل ہوا، نہ ہم نے اپنی کانوں سے سنا. تو قرآن کیا ہے؟ قرآن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک ہے، اس سے ادا ہوا، زبان سے ادا ہوا، اور عمل سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب عمل کر کے دکھا دیا. دونوں چیزیں ہیں سنت ہی، قرآن بھی سنت ہے اور عمل بھی سنت ہے. نہ تو کسی صحابی نے قرآن کو مطلب اپنی کانوں سے سنا، آقا کریم نے بتایا نا سب کو کہ یہ آیت آئی ہے ابھی وہی نازل ہوئی ہے آپ لکھو.
یا اللہ کا انٹروڈکشن آقا کریم کے تھرو ملا ہمیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ ہے، اس کی یہ صفات ہیں. مطلب پورا قرآن پاک ہی آقا کریم کی ذات مبارک ہے. تو پھر اگر آپ کوئی ان کو اندر سے نکال دے گا تو پھر وہ اپنا دیکھ لے کہ اس کا کیا وہ تو عقیدہ ہی ختم عقیدہ سارا غلط ہو گیا نا. پھر آپ غلط ہو گیا آپ کا عقیدہ. وہ اور ہے کہ کچھ زیادہ امپورٹنٹ ہے کچھ کم، وہ ڈفرنس تھوڑا سا ہے کہ مطلب ہاں جی. اور ان باتوں پہ بھی بحث نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی کہے کہ نور تھے، کوئی کہے نہیں بشر تھے. آپ اس پہ بحث نہ کریں، لیکن اپنا عقیدہ صحیح رکھیں کہ وہ نور اور بشر تھے. اگر کوئی نور سے انکار کرتا ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ، اللہ اس کو عطا کرے، ہدایت عطا کرے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں. اور جو ظاہرہ اس طرح کے تفرقوں میں پڑیں گے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب. ہاں بھی آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا.